BBC اردو کے فیس بک لائیو پیج سے خوش آمدید. میں ہوں طرح بسخر اور اس وقت میں موجود ہوں لاہور کی پنجاب اسمبلی کے باہر. اور یہ اسمبلی یہاں پہ کل سے ہی کافی معاملات جو ہیں وہ اوپر نیچے میں نظر آئے, کیونکہ پنجاب کا بجٹ پیش ہونا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں کیا جا سکا. کل جو تھا وہ باقاعدہ طور پہ یہ بجٹ جو تھا اجلاس کا وہ کال کیا گیا, گورنر پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا, لیکن کل پورا دن ہم نے دیکھا کہ معاملات بہت عجیب طریقے سے ہمیں چلتے ہوئے دکھائی دیے. 1 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اجلاس کا, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بجٹ 1 بجے نہیں شروع کیا گیا. ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس اس سے پہلے منعقد کیا گیا, جس میں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کے اراکین شامل تھے, لیکن وہاں پہ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ پنجاب کا بجٹ اس وقت تک نہیں پیش کیا جانے دیا جائے گا جب تک جو پی ٹی آئی کے اوپر جس قسم کے مقدمے کیے گئے تھے پچھلے دنوں, جو دھرنے کی صورتحال انہوں نے بتائی, اس کے بعد پھر پکڑ دھکڑ ہوئی, مزاحمت ہوئی, پرچے ہوئے, سو اس کے اوپر بہت سے اپوزیشن کے اراکین کا یہ کہنا تھا, انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ جب تک آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری یہاں پہ فردن ایوان میں آ کے جو ہے معافی نہیں مانگیں گے تب تک جو ہے چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. لیکن وہاں پہ جو حکومتی اراکین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں, فورس کا morale بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے. ادر دین دیٹ بہت ساری باتوں کے اوپر جو تھی وہاں پہ بحث ہو رہی تھی. اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک معاہدہ تیار کیا گیا جس میں یہ شرطیں رکھی گئی, لیکن وہ منظور نہیں ہو سکا. اس کے بعد 6 گھنٹے تک یہ جو ہے معاملہ چلتا رہا, کبھی کہیں سی ایم کے پاس ہو جاتا تھا ایگریمنٹ, کبھی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس ہو جاتا تھا, لیکن آخر میں جو باتیں طے ہوئیں وہ یہ ہوئیں کہ صرف مقدمات جو ہے ان کو ہٹا دیا جائے گا, لیکن اس کے باوجود بھی بجٹ پیش نہیں کیا جا سکا. ہمارے ساتھ یہاں پہ صحافی موجود ہیں, یہ بیٹ بھی کرتے ہیں کافی عرصے سے, ان سے بات کرتے ہیں. عارف ملک صاحب, عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کیا ہوا, اور آپ کے خیال میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ معاہدہ ہوا پھر پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے کہا صرف مقدمے ہٹا دیں لیکن چلے معافی نہیں مانگتے ہیں, پھر سب لوگ آئے ایوان میں آ کے بیٹھے رات کے 9 بجے اور اس کے بعد بھی بجٹ پیش نہیں ہوا, تو ہوا کیا پھر اس کے بعد؟ جی یہ بات ہماری حکومتی لوگوں سے بھی ہوئی تو ان کا مطلب موقف یہ تھا کہ جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ جو ایف آئی آر کے حوالے سے اور دوسری جو آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹریز کے حوالے سے جو ان کی کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ بات چیت ان سے ہوئی. انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی اس کے اوپر اور یہ کہا کہ آپ اجلاس شروع کریں, جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں شاید یہ ہو جائیں گی. اور جب اجلاس شروع کرنے لگے اور کمٹمنٹ ہو چکی تھی اور اس دوران اجلاس کے اندر انہوں نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرا دی کہ اطاعت ارڑ کی موجودگی کے اوپر احتجاج شروع کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ اطاعت ارڑ اجلاس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر جو ہے انا شروع ہو چکی تھی. سو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ مسئلہ یہ بھی بنا, لیکن وہ تو وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ صرف مقدمے ختم کر دیں, معافی تلافی نہیں ہوگی. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تب وہاں پہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں رولنگ دیتا ہوں کہ جب تک آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری ایوان میں نہیں آئیں گے تب تک جو ہے بجٹ نہیں پیش کیا جائے گا. تو وہاں پہ کیا بات سے وہ پیچھے ہٹے تھے جو معاہدہ کیا تھا, یا ہوا کیا اس میں؟ جی یہ معاہدہ جو انہوں نے کیا تھا, ایگریمنٹ جو انہوں نے کیا, اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں. جو بار بار حکومتی لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اپنی زبان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, اور یہ 12 دفعہ اسپیکر کے حوالے سے یہ بات کر چکے ہیں حکومتی لوگ بھی کہ یہ پہلے جو کمٹمنٹ کرتے ہیں, آپ کو پہلے پتہ ہے جو انہوں نے کمٹمنٹ نون لیگ کے ساتھ ایز اے وزیر اعلیٰ بننے کے حوالے سے کمٹمنٹ ہوئی تھی, تو اس سے بھی پرویز علیہ پیچھے ہٹ گئے تھے. تو یہی صورتحال کل بھی انہیں نظر آئی کہ یہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے, کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور کل انہوں نے جب اجلاس کے اندر یہ چیزیں شروع کی, اطاعت ارڑ کے حوالے سے شروع کی, اور پھر چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے حوالے سے شروع کی. حالانکہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری آلریڈی بجٹ اجلاس کے اندر موجود ہوتے ہیں, دوسرے چیف سیکرٹریز بھی اسی اجلاس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور لابیز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن کل کی جو انا تھی, جو ضد تھی, وہ اسی چیز کے اوپر رکی رہی کہ چیف سیکرٹری کو بھی لے کے آئیں اور آئی جی پنجاب کو بھی لے کے آئیں اور ان سے معافی نامہ جو ہے وہ تحریر کروایا جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اعظم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعظم یہ بتائیں کہ جس طرح سے عارف ملک نے بتایا کہ جو ہے معاملات بات سے مکر گئے, وہ پیچھے ہٹ گئے, تو یہ بتائیں کہ وہ جس طرح بتا رہے ہیں آئی جی پنجاب اور جو چیف سیکرٹری ہیں وہ یوزلی بجٹ میں موجود ہوتے ہیں, تو کیا ابھی بھی اگر وہ آ جاتے ہیں تو کیا اس میں حرج ہے اگر اسپیکر اسمبلی اس بات کو سامنے رکھے ہوئے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. جو آئی جی ہے, چیف سیکرٹری پنجاب ہیں, یا دوسرے جو سیکرٹریز ہیں, سروسز سیکرٹریز ہیں, وہ پیش ہو جاتے ہیں. وہ جب بجٹ آتا ہے تو بجٹ کے اندر وہ معمول کے مطابق آتے ہیں, اور اس کے اوپر اگر لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن ہے یا پنجاب کے اندر کوئی بحرانی کیفیت ہے تو اس کے اوپر چیف سیکرٹری جواب دیتے ہیں. اور یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. لیکن دراصل پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ڈر یہاں پہ لگتا ہے کہ اگر چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب یہاں پر پیش ہو گئے
اور ڈیورنگ سیشن جو ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے دونوں پارٹیز کی, حکومت کی اور اپوزیشن کی, اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کہ آپ مقدمات کی واپسی چیف سیکرٹری کی اور آئی جی پنجاب کی پیشی تک کچھ معاملات کو ہولڈ کریں. ہم فرض کرتے ہیں کچھ 10 منٹ کے لیے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب اجلاس جاری ہے اور وہ پیش ہو گئے ہیں, تو اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ رولنگ دے دیتے ہیں, چیف منسٹر کو کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا صوبہ بدر کر دیا جائے, یا ان دونوں کو ٹرانسفر کر دیا جائے, یا ان دونوں کو معطل کر دیا جائے, یا ان کو میں آدھے گھنٹے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ سزا ان کو میں دے دیتا ہوں, یا میں کہتا ہوں کہ ایوان کے اندر آئیں اور یہاں پر آ کے معافی مانگیں. تو جب رولنگ ہوگی, رولنگ تو چیلنج نہیں ہوتی ہے, تو وہ ایک نیا جو ہے نا وہ ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا. تو گورنمنٹ تھوڑا سا ڈر بھی رہی ہے اس حوالے سے کہ ہمیں کم سے کم ایسی آپشن اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ سروسز چیف یہاں پر جو سروس چیف ہے, فورس کا چیف ہے, وہ آئے, وہ معافی مانگے. اس سے فورس کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. وہ خود اس نے 25 مئی کا ایکٹ خود نہیں کیا تھا, وہ گورنمنٹ نے کہا تھا تو اس نے کیا تھا. جی بالکل, یہ جس طرح سے اعظم بتا رہے ہیں کہ یہ والے جو ڈر خوف ہیں یہ وہاں پہ موجود ہیں کہ ہو سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں عارف, آپ کافی عرصے سے بیٹ کرتے ہیں اسمبلی کی, یہ معاملات دیکھ رہے ہیں. ہم نے کل بڑا عجیب سا ماحول دیکھا, کافی سارے گارڈز جو تھے وہ سی ایم کے چیمبر کے باہر تھے اور سامنے اسپیکر کے چیمبر تھا اور وہاں پہ بھی گارڈ تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دشمنی والا معاملہ ہے, کوئی نکلتا تھا فوراً کوئی چکنا ہو جاتا تھا. آپ نے سارے معاملات کل دیکھے ہمارے ساتھ. فیوچر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات کس طرح سے چلیں گے؟ کیونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی ہیں, نون لیگ کی گورنمنٹ آ گئی ہے. ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ منتخب ہونا تھا وزیر اعلیٰ نے, اس سے پہلے گورنر کا معاملہ پنجاب کا, اس کے بعد پھر اراکین جو تھے ان کی وزراء کا انتخاب کابینہ کا, وہ تو سیاست کی نظر ہو گیا. بجٹ تو عوام کی عوامی چیز ہے اور ان کا حق ہے, وہ بھی سیاست کی نظر ہو رہا ہے. تو ابھی فیوچر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیسے چلیں گے پنجاب اسمبلی کے معاملات؟ جی, ایک تو آپ کو بات بتاؤں کہ 12 کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے اور اس کا اگر بجٹ پیش نہیں ہوگا تو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, اس کو ان کو ایلوکیشن نہیں ہوگی, چیزیں مہیا نہیں ہوگی, تو یہ کافی ڈسٹربنس ہوگی پورے صوبے کے اندر ہی. اور دوسرا جو کل آپ نے سین دیکھا, سیکیورٹی گارڈز دونوں جانب سے الرٹ جیسے کھڑے تھے, جیسے پتہ نہیں کیا کل جہاں پہ جھگڑا ہو جائے گا اور دونوں باہر نکلیں گے اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہوئے نکل جائیں گے. یہی سین نظر ایسے آ رہا تھا کہ شاید یہ ایک دوسرے کو ابھی کوئی نہ کوئی حملہ کر دیں گے ایک دوسرے کے اوپر, جو سین ہم نے دیکھا ہے کل. اسپیکر کی سیکیورٹی کھڑی ہے, ادھر سی ایم کی سیکیورٹی کھڑی ہے. تو یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے, یہ جب تک ضمنی الیکشن نہیں ہوتے, بائی الیکشن نہیں ہوتے, یہ صورتحال مجھے لگ رہا ہے ویسی کی ویسی چلے گی. اور شاید حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے کہ یہ جو بجٹ اجلاس ہے, اس سے بجٹ اجلاس کو جب مؤخر کیا جائے 17 جولائی کے بعد تک, تاکہ جو اسٹرینتھ ہے وہ پوری ہو جائے اور ہم پہلے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں اور پھر اس کے بعد جو بجٹ اجلاس شروع کیا جائے. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیلے کر دیا جائے گا 17 جولائی کے بعد تک, کیونکہ جو سچویشن نظر آ رہی ہے کل سے ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے. ایڈوائزری کمیٹی کا ابھی تک اجلاس نہیں ہو سکا. کل ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا, وہاں پر کافی گرما گرم بحث بھی ہوئی اس کے اندر, اور اسپیکر کی جانب سے باتیں ہوتی رہیں, اپوزیشن کی جانب سے باتیں ہوتی رہیں, حکومت کی جانب سے باتیں ہوتی رہیں. تو وہ حکومتی موقف درست ہے کہ اس وقت کسی کی حکومت تھی نہیں. اگر کچھ ہوا, یہ جس طرح سے عارف بتا رہے ہیں کہ بہت سے معاملات جو ہیں کافی پیچیدگی کی طرف جاتے جا رہے ہیں, اور ہم نے یہ بھی باقاعدہ طور پہ دیکھا کہ آج صبح کچھ اراکین تھے حکومت کے, ان سے ہماری بات ہوئی تو وہ ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ 30 جولائی تک ہمارے پاس پچھلے بجٹ کے پیسے ہیں, سو ہم تنخواہیں تب تک چلا سکتے ہیں. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ شاید ہی آج بھی پیش کیا جا سکے, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے نکل بھی گئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اپنے گھر روانہ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے سینئر وزیر حسن مرتضیٰ وہ زرداری ہاؤس روانہ ہوئے ہیں یہاں سے. سو بہت سے لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں. تاہم 1 بجے سے گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں کہ اراکین جو ہیں وہ ایوان میں آ جائیں. ابھی بھی بہت سے اراکین جو ہیں حکومت اور اپوزیشن کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر, لیکن فی الوقت تک جو ہے بجٹ پیش نہیں کیا جا سکا ہے. 1 بجے کا وقت تھا, لیکن ابھی فی الوقت جو ہے 5:30 ہو گئے ہیں, لیکن پنجاب اسمبلی میں صوبہ پنجاب کا بجٹ فی الوقت تک پیش نہیں کیا گیا ہے.